کہ حدیث شریف میں آتا ہے آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد کوئی آدمی 100 مرتبہ اگر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لے، یہ وعدہ کر رہے ہیں حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث میں وعدہ کر رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے کے اللہ 1,00,000 گناہ معاف کرے، اور اس کی ماں کے 12,000 اور اس کے ابا کے 12,000 گناہ، 1,24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، اور والد کے 12,000 اور اس کی ماں کے 12,000 گناہ معاف ہوں گے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے، یہ وعدہ کیا روحانی لائن کے اندر کہ تم اتنا پڑھ لو۔ اب 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ میں ذہن میں رکھنا جو جملے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہی پڑھنے ہیں، اپنے اعتبار سے آگے پیچھے کچھ کرنا نہیں کہ صاحب اتنا پڑھ لے میں، اتنا پڑھ لے میں، اتنا پڑھ لے میں، اتنا پڑھ لے میں، نہ، جتنا آقا نے کہا اتنا پڑھو۔ کہ جمعہ کی نماز کے بعد، اچھا اس میں گنجائش میں دیا کرتا ہوں، میں جمعہ کی نماز کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، اثر تک پڑھ لو، اثر تک نہیں پڑھ سکتے تم سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک پڑھ لو۔ اتنا میٹھا مولوی نہیں ملے گا آپ کو کہ اتنا آسان کر کے دے، کہ گنجائش ہے، کہ متصل نہیں ہے، یہ چیز اس میں فصل کوئی حرج نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لے جمعہ کے دن، تو پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے ہیں، اور اس کی ماں کے 12,000 گناہ معاف اور اس کے باپ کے 12,000 گناہ معاف، چاہے ماں باپ زندہ ہو یا ماں باپ مر گئے ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مر گیا ہو تو ہی گناہ معاف ہوں گے، نا، زندہ ہوگا تو بھی ہٹ نکل جائیں گے۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ ایک عورت کا معمول تھا، ہماری خواتین چونکہ عام طور سے جمعہ کی نمازوں میں آتی نہیں ہے تو ان کے لیے ظہر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن، تو اس کا معمول تھا وہ ہر جمعہ کے دن اپنے ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھا کرتی تھی۔ 3 سال کے بعد اس کے والدین خواب میں آئے، کہا بیٹا ہر ہفتے میں تیرے یہ پڑھنے سے ہمارے 12,000 گناہ ختم ہوتے جاتے تھے، آج الحمدللہ ہم بالکل پاک صاف ہو گئے، ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کچھ تو ہماری نیکی کی وجہ سے معاف ہو گئے، کچھ ہماری نیکیاں ہی تھی، اور کچھ تو نے یہ کیا۔ یہ جو میں نے عورت والا قصہ بیان کیا یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء نے لکھا ہے، لیکن وہ حدیث ہے کہ جو آدمی وعدہ ہے کہ روحانی لائن میں وعدہ کریں گے وہاں تجربہ نہیں، وہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں چلے گا، یقین ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ تو وعدہ کرتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے ہیں، صحیح روایتوں میں وعدہ کرتے ہیں کہ تم اتنا کر لو کہ جمعہ کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لو۔ پھر دوسری حدیث کہ جو آدمی جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، یہ دوسری حدیث کہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کی عادت ڈالے گا تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہر برائی سے بچائے گا، محفوظ کرے گا، محفوظ رکھے گا، ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، بری بیماریوں سے بچائے گا، برے حالات سے بچائے گا۔ سلف صالحین کا معمول تھا
یہ ہماری زندگی سے نکلا ہوا ہے. تو روحانی لائن میں اللہ بھی وعدہ کرتے ہیں اور روحانی لائن میں حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ تم اتنا کر لو تمہیں یہ ملے گا. ایک مرتبہ کوئی خالی اتنا پڑھ لے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ایک مرتبہ پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ لگتا نہیں. یہ دعا بتائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ پڑھ لو میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں اتنے بڑے مجمع کے سامنے، جس نے پڑھا اس کے اکاؤنٹ کے اندر دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں اس وقت میں ہیں، ان سب کے عدد کے برابر اللہ نے اسے نیکیاں دے دی. میں نے پڑھا مجھے نیکیاں مل گئی، آپ نے پڑھا آپ سے نیکیاں مل گئی. کیوں؟ کہ وہاں وعدہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے ہیں کہ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ایک مرتبہ خالی استغفار کر لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. یہ 2 باتیں یاد رکھنا، مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں، روحانی لائن میں وعدے بھرے ہوئے. خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں خوشحالی والی زندگی گزاروں. اب میں قرآن پر آ رہا ہوں، یہ حدیث بیان کی میں نے، اب قرآن کی سنیے کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خوشحالی والی زندگی گزاروں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں خوشحالی والی زندگی گزاروں. تو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے آسمانوں سے کہ استغفار کرو. استغفار کرنے والے کو اللہ خوشحال رکھے گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. سورہ ہود شروع ہوتے ہی آیت لے گی کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں لطف والی زندگی اللہ دے گا. استغفار کرنے والا جو آدمی اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے تو وہ خوشحال رہے گا. نمبر 1. نمبر 2، آپ کمزور ہیں، قوت چاہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، میں طاقت چاہتا ہوں. استغفار کرو، یزدکم قوۃ الی قوتکم، کہ قرآن کہہ رہا ہے سر تمہاری قوت کو اللہ اور بڑھائے گا. نمبر 3، اگر مال چاہیے تو استغفار کرو. نمبر 4، اگر جو تمہیں لڑکے چاہیے، اولاد نہیں، اولاد میں لڑکے لڑکیاں دونوں آتی ہیں. کسی کو لڑکوں کی ضرورت ہے، کبھی لڑکیاں بہت ہے، چاہتا ہے کہ اللہ مجھے لڑکے دے. مذکر جسے کہتے ہیں کہ اب لڑکا مرد چاہیے اس کے اپنے خاندان میں، تو استغفار زیادہ کرو. وعدہ ہے، یہ قرآنی وعدہ ہے، یہ قرآنی نسخہ ہے. تمہیں یہ پھل چاہیے اچھے قسم کے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھل نہیں، میں نے تمہیں باغات دوں گا، موسلادھار بارش برساؤں گا. اور اسی استغفار پر کہتے ہیں کہ نبی جی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، لیکن جب تک آپ کی امت استغفار کرے گی اس پر عذاب نہیں آئے گا. یہ وعدے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے اور استغفار کا کہتے تھے اپنی قوم کو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ برکتوں والی بارشیں دے گا، وعدہ ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. خوب مال دے گا،
حرام مال نہیں ہے، حلال مال، کہ استغفار پر حرام مال نہیں ملا کرتا، یہاں حلال مال مراد ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور لڑکے دے گا۔ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا ریاض الجنہ میں، ایک عورت جو ہے بھاگا بھاگا آیا، مسجد نبی کے بڑے ذمہ دار تھے، ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شیخ میں جو ہے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا اہلاً و سہلاً۔ کہا میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں الحمدللہ اللہ نے لڑکیاں دی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ لڑکی بھی دے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا بھی لڑکیوں کا آنا ہی تو بہت اچھی چیز ہے۔ اس نے کہا مولانا اب مجھے کوئی لڑکوں کی حاجت ہے، 5 لڑکیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے لڑکے بھی دے۔ تو میں نے کہا دیکھ تیری بیوی بھی استغفار بہت کرے، تو بھی استغفار بہت کر، کیونکہ عربوں کے وہاں ادھر ادھر کی بات نہیں چلتی، کہ عربوں کے وہاں ادھر ادھر کی باتیں چلتی۔ میں نے یہ آیت پڑھ لی، یمددکم باموال وبنین، اللہ حلال مال بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں لڑکے بھی دے گا۔ تو اس سے کم سے کم کتنا پڑھوں؟ میں نے کہا کم سے کم جو ہے 1000 مرتبہ، یہ پڑھ لے 1000 مرتبہ، تو پڑھ لے 24 گھنٹے میں اٹھتے بیٹھتے۔ ٹھیک 1.5 سال کے بعد ہمارا سفر ہوا، مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترے، دوسرے ساتھی لینے کے لیے آئے تھے، وہ بھی کھڑا ہوا ایک ڈبہ لے کر، اس میں اجوا کھجوریں تھی، اور وہ لے کر کھڑا ہوا، ملاقات ہوئی، یہ ہوا، انہوں نے جو اجوا کھجوریں دی اور میرے کان میں کہا کہ الحمدللہ توأم کہ 2 جڑوا اللہ نے لڑکے دیے مجھے۔ توأم کہتے ہیں جڑوے کو۔ تو میں نے کہا تو نے کیا نام رکھا؟ تو نے کہا عبداللہ عبد الرحمن۔ ٹھیک ہے، کھجور لے لیا، ہم اپنے قیام گاہ پر، وہ اپنی جگہ۔ پھر 1 سال کے بعد ہم مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترے، وہ بھی کھڑا ہوا کھجور کا ڈبہ لے کر۔ میں نے کہا خیر کیا حال ہے؟ تو اس سے کہا حسن حسین، اور میں نے کہا خالی حسن حسین۔ میں سمجھ گیا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ 3 مرتبہ ہم گئے، پھر اللہ کا جلے میں کھڑا ہوا، کہ کیا ہوا، کیا خیر خبر ہے؟ پھر کہا الحمدللہ ابراہیم اسماعیل۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ 4 مرتبہ ہم گئے تو وہ ایئرپورٹ پر آیا ہوا لیکن بغیر کھجور کے۔ میں نے کہا ابھی کیا ہوا؟ کہ میری بیوی کا انتقال ہو۔ میں نے کہا اللہ اسی مغفرت سے، یہ ہے یمددکم باموال وبنین، کہ اللہ مال بھی دے گا، لڑکے بھی دے گا، وعدہ ہے۔ مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں، جس کے پیچھے کوئی وعدہ نہیں آدمی بہت سکتا ہے، اور جس کے پیچھے وعدہ ہے اس کو دیکھتا بھی نہیں، کہ جس کے پیچھے کوئی وعدہ نہیں اس کے پیچھے آدمی بہت سکے گا صبح سے لے کر شام تک۔ اور جس پر وعدہ ہے کہ نماز پڑھنے پر وعدہ ہے، قرآن پڑھنے پر وعدہ ہے، کہ قرآن پڑھنے پر وعدہ ہے کہ گھروں پر نیکیاں ملیں گی، 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، 100 مرتبہ خالی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو تو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی، اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ وعدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد ابن حنبل کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ رات میں کسی وجہ سے وہ اپنے گھر سے کافی دور ہو گئے۔ یہ میں استغفار پہ سمجھا رہا ہوں کہ استغفار کتنی بڑی چیز ہے۔ خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، استغفار بہت کرو۔ کمزور اور طاقتور بننا چاہتے ہو ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، استغفار بہت کرو۔ بارش سے چاہیے استغفار بہت کرو، حلال مال بہت چاہیے استغفار بہت کرو۔ اس طریقے سے آپ کو جو باغات چاہیے تو استغفار بہت کرو، لڑکے چاہیے استغفار بہت کرو، نہریں چاہیے استغفار بہت کرو، عذاب سے بچنا ہے استغفار بہت کرو، اور اگر تنگیوں سے نکلنا ہے
تقوی پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہی وعدے استغفار پر کیے، کہ تقوی کو جو وعدے ہیں وہی وعدے استغفار پر ملیں گے۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگی، اٹھتے بیٹھتے اللہ معاف کرتے، اے اللہ معاف کر دے۔ اگر خالی پورا استغفار آپ عربی تو نہیں بول سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اتنا صبح اردو میں کہہ دیجئے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ بھی کافی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی وجہ سے اپنے گھر سے دور ہو گئے، ٹھنڈی بہت تھی، پالا پڑ رہا تھا، تو امام احمد بن حنبل نے ایک مسجد میں جا کر عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنی کتاب لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ وہیں مؤذن آیا 1 گھنٹے کے بعد، اور مؤذن نے آ کر کہا کہ مسافر صاحب، چچا وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ احمد بن حنبل ہے، چچا ہماری مسجد کا قانون یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد مسجد ہم بند کر دیتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ بھئی میں تو انا ابن البلد، میں تو اس شہر کا لڑکا ہوں، یعنی میں یہاں کا معروف آدمی ہوں اور مفتی ہوں، اور جس امام نے نماز پڑھائی وہ میرا شاگرد ہے، یہ ہم کو کیا جانتے نہیں۔ بعض مؤذنین تھوڑے ایڑے ٹیڑے دماغ کے بھی ہوتے ہیں نا، سو ایڑا ٹیڑے دماغ تھا، اس سے کہا انہوں نے میں کچھ جانتا، آپ نکلیے باہر نکلیے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتابیں لی اور کھڑے ہوئے، تو کھڑے ہو کر یہ بڑھاپا تھا، ٹانگوں میں تکلیف بھی تھی ان کے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے تھوڑا سا ہاتھ سے دھکا دے کر باہر کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب امام صاحب اکیلے، کیا کروں، کہاں جاؤں، بارش ہو رہی ہے، بجلی کی کڑک، خوب پالا، خوب سردی، کتابیں ہاتھ میں، بڑھاپا، کوئی خادم نہیں۔ تو امام صاحب نے سوچا کہ وضو کرنے کی جگہ تھی، اس کے اوپر تھوڑا صاحبان تھا، امام صاحب نے کہا چلو یہی اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتا ہوں، راتیں تو گزار دی، صبح منزل پر چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ وہاں انہوں نے چادر بچھائی اور بچھا کر جو ہے کہیں سے تو روشنی تھوڑی سی آ رہی تھی، اس میں اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ جسے دین کا کام کرنا ہوگا وہ تو درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی کر لے گا، وہ ہر حال میں کرے گا، کیونکہ اسے دین کا کام کرنا ہے۔ اچھا 1 گھنٹے کے بعد یہی مؤذن پھر آیا، ارے بڑے میاں تم نے تو یہاں ڈیرا ڈال دیا، ہمارے مسجد کے قانون نہیں ہے، یہاں جو کوئی نہیں بیٹھ سکتا، نکلیے نکلیے نکلیے، یہ کہہ کر امام صاحب کو دھکا دے کر باہر کر دیا، اور باہر کر کے وہ جو مین گیٹ تھا اسے ہی بند کر دیے۔ امام صاحب آ گئے سڑک پر، ٹھٹر رہے، سامنے ایک نانبائی تھا، خباز، روٹی بنانے والا بوڑھا، وہی سارا منظر دیکھ رہا تھا، سارا منظر۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شریف آدمی ہے اور یہ مؤذن پریشان کر رہا ہے، اس نے وہی کھڑکی سے کہا کہ چچا میرے گھر میں آپ آ جائیے، باہر تو ٹھنڈی بہت ہے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ میرے گھر میں آئیے۔ یہ کہہ کر اپنا بیٹا بھیجا اور کتابیں وغیرہ اٹھوائی اور امام صاحب کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ چچا اچھا وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ احمد بن حنبل ہے، وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب کو بستر کر دیا، گرم پانی کا انتظام کر دیا، اور یہ کہا کہ چچا میں بھی یہی لیتا ہوں، آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے جگہ دینا اور اطمینان سے اپنا کام آپ کرو۔ امام احمد بن حنبل نے کہا الحمدللہ، چلو بھائی بڑا تو ٹھیا مل گیا۔ لیکن امام صاحب نے دیکھا کہ یہ خباز رات کو جب بھی کروٹ لیتا تھا استغفار کرتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہاں تک کہ تہجد سے اٹھا اور تہجد کو اٹھتے ہی ان سے سب سے پہلے استغفار کیا، استغفر اللہ۔ یہاں تک کہ اس نے جب روٹیاں بنانی شروع کی تو ہر روٹی کے اوپر، ہر چڑے کے اوپر استغفر اللہ۔ امام صاحب سن رہے ہیں کہ بہت استغفار کرتا ہے یہ خباز۔ امام صاحب نے کہا کہ
کہ یہ جو تو استغفار کرتا ہے میں پوری رات سے دیکھ رہا ہوں تو استغفار بہت کرتا ہے، تو تجھے کچھ فائدہ بھی ہوا نہیں ہوا؟ تو خباب کہتا ہے کہ ہاں چچا مجھے بہت فائدہ ہوا، اللہ نے مجھے لڑکے بھی دیے، اللہ نے مجھے مال بھی دیا، اللہ نے مجھے عزت بھی دی، اللہ نے مجھے طاقت بھی دی، اللہ نے مجھے خوشحال بھی بنایا۔ یہ یاد رکھنا، اگر خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو استغفار بہت کرو، یہ قرآن میں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، اللہ نے مجھے بہت دیا، میری خواہشیں اللہ نے پوری کی، لیکن چچا کیا بتاؤں ایک خواہش میری پوری نہیں ہوئی ہے۔ وہ خباب کہہ رہا ہے 20 سال سے دعا مانگ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 20 سال سے میں اللہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے وہ چیز ملی نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا بھائی کیا مانگ رہا ہے دعا تو اللہ سے، مجھے بتا تو صحیح، کوئی رات کی بات نہ ہو تو بتا دے، رات کی بات ہو تو چھپا کے رکھ۔ اس نے کہا رات کی بات نہیں، اس نے کہا میں 20 سال سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ احمد ابن حنبل نے جب یہ سنا تو احمد ابن حنبل رو دی اور ایک جملہ کہا میں ہی احمد ابن حنبل ہوں۔ وہ بڑے خباب سے دیکھا احمد ابن حنبل میرے گھر میں، چمڑ گیا۔ 20 سال سے دعا مانگ رہا تھا اس استغفار کے وسیلے سے، میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ نام سنا تھا کہ احمد ابن حنبل کوئی ہے، احمد ابن حنبل کوئی عالم ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے احمد ابن حنبل ہچکیاں مار کر رونے لگے اور ایک جملہ کہا، وہ جملہ دھیان سے سننا، یہ احمد ابن حنبل کا جملہ ہے۔ اگلا جملہ احمد ابن حنبل نے کہا یا خباب لأجل استغفارک قد جررت الیک جرا شدیدا، تیرے استغفار کی وجہ سے تیری طرف دھکے مار مار کے پہنچایا گیا، تیرے استغفار کی وجہ سے تیری طرف دھکے مار مار کے پہنچایا گیا۔ موسم دھکے مار رہا تھا، مجھے میں نہیں سمجھ رہا تھا کیوں دھکے مار رہا ہے، لیکن تیرا استغفار کام کر رہا تھا۔ وہ بڑے جی اچھی پڑ گئے، بڑے جی نے کہا میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ 20 سال سے دیکھنے کی میری تمنا تھی، نام سنا تھا آپ کا، آپ کی کتابیں پڑھی تھی اور آپ کے بعد مجمع میں ہوتے تھے، وہ ہم نے سنے تھے، لیکن اب آپ تک پہنچنا، لیکن آج اللہ نے میری تمنا پوری کی۔ احمد بن حنبل نے کہا بے فجر کی نماز تک میں تیرا مہمان ہوں، اس کے بعد میں اپنے ٹھیے پر چلا جاؤں گا۔ یہ ہے استغفار۔ کبھی کبھی خیر اس کے راستے سے بھی آ جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا۔ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ مجھے یہ سکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سکھا گیا ہے وہ بات سچی ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے۔ ہم تو دل کو دیکھتے ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دل کو دیکھیں گے، تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے۔ کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو، دینا وعدہ ہمارا ہے۔ اس لیے استغفار کی وجہ سے خوشحالی والی زندگی گزرے گی، استغفار کی وجہ سے قوت ملے گی، استغفار کی وجہ سے اللہ لڑکی بھی دے گا، استغفار کی وجہ سے اللہ مال بھی دے گا، استغفار کی وجہ سے باغات بھی دے گا، استغفار کی وجہ سے اللہ سے قرب دے گا، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی بچائے۔ لیکن استغفار ہو ڈھنگ کا، خالی یوں نہیں کہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ اللہ توبہ، ایک دال پہ جو ہاتھ مار دیا اللہ توبہ، کس سے توبہ نہیں ہوئی؟ یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے پچے توبہ کرو۔ یہ نصوحا کا مطلب ہے درزی، نصوحا اصل میں درزی کو کہتے ہیں، ایک تو نصیحت سے، اور ایک نصوحا کا ایک ترجمہ علماء نے لکھا ہے درزی کا، کہ کیوں درزی کا کیا مطلب توبہ سے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ درزی جو ہے کپڑے کو دوسرے کپڑے سے ملاتا ہے،
اس لیے اسے نسوحا کہتے ہیں. تو جو حضرت سے توبہ ہوتی ہے گنہگار بندے کو اللہ سے ملا دیتی. اس لیے نسوحا کی جو تفسیر آپ دیکھو کئی بڑے علماء ہوں گے وہ دیکھیں گے بڑی تفسیروں کے اندر کسی نے جو ہے درزی کا بھی لکھا ہو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس لیے مختصر تھی اتنی بات کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اللہ کا احکام پورا کرنا. قرآن سے زیادہ سچا اور پکا مخلص استاد اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھنے والے سے اللہ بات کرتا ہے اور قرآن پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے. دونوں چیزیں آمنے سامنے. کیا قرآن پڑھنے والے سے اللہ بات کرتا ہے اور قرآن پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے. اس استحضار کے ساتھ آدمی قرآن پڑھے گا تو کتنا مزہ ہے. نماز میں دھیان سے پڑھے. آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے. اسی لیے اللہ میں اقبال نے کہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے. اقبال سجدے تو کافر نہیں کرتے، سجدے تو مسلمان بناتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے. اقبال جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بھرے مجموع کے اندر یہ شعر رو رو کے پڑھتے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے. اقبال جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور. جو ہوا میں سر و سجود تو زمین سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے سرم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. مرنے سے پہلے پہلے وقت ہے، جو بھی ہمارا وقت ہے وہ مرنے سے پہلے ہے. جہاں موت کے فرشتے دیکھے وہ وقت ختم. یہ ذہن میں رکھنا، جہاں موت کے فرشتے دیکھ لیے سارے حالات دیکھ لیے اب وہ وقت ختم ہو گیا. اب وقت ہے توبہ کا بھی، وقت ہے رجوع اللہ کا بھی، وقت ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا بھی، اور وہ انتظار بھی کر رہا ہے. حدیث شریف آتا ہے اللہ انتظار بھی کرتا ہے. اللہ کو خوشی ہوتی ہے کو اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ ناراض نہیں ہوتا. اس لیے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب جو ہے مجلس ہوں گی انشاءاللہ، ظہر بعدی مجلس ہوگی، عصر بعدی مجلس ہوگی، انشاءاللہ مغرب بعدی مجلس ہوگی. سارا مجمع اس وقت میں یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ مجھے اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنا ہے تو ہو انشاءاللہ، اور دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے تو ہو انشاءاللہ. روزانہ گھر سے نکلو تو دعوت کی نیت سے نکلو. جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے. تمہاری چیزیں کھانا پکائے تو مہمان کی نیت سے پکائے. مہمان آئے گا تو مہمان کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو گھر والے کھا لیں گے. روایتوں میں جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب سے نہیں ہوتا، نیت پر اللہ دیتا ہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.